وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنیا میں تشریف لانا اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر، خاص طور پر ایمان والوں پر اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اس احسان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے۔ اور حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی امت پر آپ کے چند حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے بارے میں دو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے، دوسری یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے۔ اور اس دوسری چیز کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی اہم ترین چیز ہے اور بہت ہی نازک چیز ہے نبی پاک علیہ السلام کا ادب۔ ہر امتی کو، ہر مسلمان کو اس بات کا لحاظ رکھنا نہایت لازم اور ضروری ہے کہ جانے اور انجانے کسی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، ورنہ تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا میں بھی خسارے اور نقصان کا سبب ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، تکمیل ایمان کی دلیل ہے، لیکن اگر یہی محبت نبی پاک علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو جائے، یہ محبت شریعت مطہرہ کا لحاظ نہ کرے، تو پھر یہ اظہار محبت انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت بھی رکھنا ہے اور اس محبت میں ادب کا تقاضا بھی ملحوظ رکھنا ہے، جس طرح کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دو چیزوں کو اپنی زندگیوں میں برت کر دکھایا ہے۔ محبت صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام سے اتنی زیادہ تھی کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور پاک علیہ السلام کو چاہا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تو جسم مقدس سے مس ہو کر، ٹچ ہو کر جو پانی کے قطرے گرتے، صحابہ کرام زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر مل لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ادب میں، محبت میں اور تبرک سمجھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان کو نثار کر دیا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یا آپ کے مقابلے میں یا آپ کے لائق دین و مذہب کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ہر چیز سے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو چاہا ہے۔ صحابہ کرام نے جس طرح سے محبت نبی پاک علیہ السلام سے کی، اس محبت کی مثال نہ اس سے پہلے انسانی دنیا پیش کر سکتی ہے، اور نہ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک کوئی قدر محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔
لیکن اس محبت کے ساتھ جو ادب اور تعظیم نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، یعنی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں یہ شوق تو ہوتا کہ حضور کریم علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھیں اور آپ کی صحبت بابرکت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے تو نورانیت روب اور جلال کی وجہ سے نظر آپ کے چہرے مبارک پر ٹھہرتی نہیں تھی، یا آپ کی مجلس کے روب کی وجہ سے ہم نظر بھر کر حضور کریم علیہ السلام کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا اور یہ ادب انہوں نے کیا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں صحابہ کرام بات نہیں کیا کرتے تھے، اور بیکار باتیں تو نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں حضرات صحابہ کرام بالکل بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی موقع سے غیر ضروری باتوں سے منع کیا گیا تو بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس میں حاضر ہوتے تو اپنے منہ میں کنکریاں ڈالا کرتے تھے کہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، غیر ضروری بات میری زبان سے نہ نکلے۔ چاہت بہت تھی، محبت بہت تھی، شروع سے لے کر کے آخر تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جتنی محبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے رہی ہے شاید ہی کسی اور کو رہی ہو یا امت میں قیامت تک ہو سکتی ہو۔ ہر مرحلے میں ہر موقع پر دروازے سے استثناء ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا پورا گروہ ہے یا بعد میں قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، کوئی نبی پاک علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ چاہا ہو، اس کی مثال کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعظیم بھی اس قدر نبی پاک علیہ السلام کی کیا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں غیر ضروری بات میری زبان سے نہ نکلے، اس بات کا لحاظ رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا مقدس سفر ہجرت فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا اور ایک سواری پر دونوں سوار ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو، وہ لوگ جو ابھی تک نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے نہیں ہیں مدینے میں سے، تو لوگوں کو یہ اشتباہ ہوگا کہ رسول اللہ کون ہے، انہیں اشتباہ ہوگا، بعض کا خیال میری طرف جائے گا اور بعض نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھیں گے۔ لوگ استقبال کے ٹھہرے ہوئے ہیں، آبادی سے نکل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر ٹھہر گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سر پر کپڑے سے سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا خادم ہوں، میں غلام ہوں، صحابی ہوں اور پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قدر تعظیم اور محبت کا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے عمل سے بتایا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو جو کوئی بھی امتی نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو، بلکہ ہر امتی رکھتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت رکھنا چاہیے، بلکہ تکمیل ایمان کی دلیل ہے، لیکن اس محبت کے اظہار کا بھی طریقہ وہ ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا ہو، جو صحابہ کرام کا برتا ہوا ہو۔ ورنہ اگر اپنی مرضی کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوگا تو وہ محبت کا اظہار اگر بے ادبی کے حدود میں شامل ہو جائے تو پھر یہی وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے تو جس قدر وہاں پر ٹھہرتے تو اپنی سانس بھی روک لیا کرتے تھے۔ اور ایک شعر غالباً انہی کا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ عرش کے نیچے جو سب سے نہایت تعظیم والا مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ یہاں پر سانس لینا بھی اگر بے ادبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سانس سے بو آئے یا سانس کی آواز بھی فرشتوں کے ماحول میں یا نورانی ماحول میں خلل پیدا کرتی ہو تو میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے کہا کرتے ہیں۔
تو اللہ والے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی بارگاہ کا اور آپ کے روضہ شریف کا اور خود آپ کی ذات مقدس کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو ان اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے اعمال ہی سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ادب ہوگا، پھر اس ادب کے دائرے میں محبت ہوگی، تو پھر یہ ہمارے لیے آخرت کے دن نجات دلانے والی ہوگی۔ اور جانے انجانے میں اظہار محبت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو جاتی ہے تو پھر قرآن شریف کی آیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر جان سے پوچھتے یہ بے ادبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر ایمان ہی رخصت ہوگا، اور اگر انجانے میں بھی ہو تو اللہ رب العزت کہ ہاں یہ قابل معافی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیاں ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند آواز کرو گے تو یہ میرے نزدیک بے ادبی شمار ہوگی، اور اس کے بدلے میں جو اللہ رب العزت کی سزا تمہارے لیے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے جو اعمال ہیں نیک اعمال، ان اعمال کا اجر و ثواب ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کہ تم اپنے ذہن میں یا خیال میں یہ سمجھتے رہو کہ میں نے نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب مجھے ملے گا، لیکن اس عمل کا کوئی اجر و ثواب تم کو نہیں ملے گا، اور یہ عمل کا ثواب ختم ہوا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی کو برتنے کی وجہ سے، اور وہ بھی وہ بے ادبی جو انجانے میں ہوئی۔ صحابہ کرام سے تو ہرگز بھی یہ بارے میں ان کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جانتے بوجھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند آواز کرتے ہوں۔ انجانے میں بھی اگر یہ خطا ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ سے اس کا لحاظ رکھنا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ہو تو تمہارے اعمال کا ثواب ہم ختم کر دیں۔ تو اگر ہم ہماری عبادتوں کو دیکھیں کہ کس قدر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ اطاعت گزاری کی کمی ہے، اور اس اطاعت گزاری کی کمی کے ساتھ اگر ہم بے ادبی جانے انجانے میں کریں گے تو پہلے تو عبادتیں اور نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور اگر جو رہا سارا ختم ہو جائے تو پھر آخرت میں کیا ہمارے پلے میں باقی رہ جائے گا۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جائے، اور ادب کے دائرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا جائے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بندہ جتنا زیادہ ذکر کرے، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور ذکر کرنے کا طریقہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو درود پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ اللہ کے رحمتوں کو اتارنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شریف اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا کہ جو کوئی بھی آپ کا ذکر خیر کرے، آپ پر درود پڑھے، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معتبر ہے، ہم نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے میرا امتی، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور 10 درجے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کی وجہ سے بندے کو بلندی ملتی ہے، اس قدر بلند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے درجے بلند ہو اور ہماری زندگیوں میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی جائے جانے یا انجانے میں تو پھر سورہ کوثر بھی یاد رکھنا چاہیے، ان شانیہ کا هو الابتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے دشمن یہ بات بے نام و نشان ہو جانے والے ہیں۔ اور یہ دشمنی جیسا کہ گزشتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اعراض کر لینا، یا یہ کہ کھلم کھلا کفر اور شرک کو اختیار کر لیتے ہوئے ظاہری دشمنی کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور شریعت اور سنتوں کو چھوڑ کر تکلیف پہنچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی میں داخل ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو حضور سے دشمنی کرے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔
اور لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، نہ اللہ کی باتوں میں تبدیلی ہے نہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے اگر کسی نے حضور سے دشمنی کی، اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور قیامت تک جو کوئی بھی اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے جس کسی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے گا، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا اور آپ کی دشمنوں والی راہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے نام و نشان دنیا میں کر دیں گے۔ گزشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مشرکین مکہ کو ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا کہ کس طرح سے ان کی نسلیں ختم ہو گئی اور کس طرح وہ ذلیل و خوار ہو کر میدان بدر میں ہلاک کر دیے گئے۔ اور اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کی کہ مرتے مرتے مدد کے لیے پکارتے رہے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اور لوگوں کی مدد کے باوجود وہ اپنی زندگیوں کو بچا نہ سکے، ذلیل اور رسوا ہو کر اس دنیا میں ہلاک ہوئے۔ یہی طریقہ اللہ کا قیامت تک رہے گا کہ جو کوئی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی مول لے گا، نہ وہ دنیا میں پنپ سکے گا اور نہ یہ آخرت میں اللہ کے رحمت میں سے حصہ پا سکے گا۔ تو جانے انجانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کون سا بھی عمل ہمارا اور کون سی بھی بات ہماری جو زبان سے نکلے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی شمار کیا جاتا ہو۔ اگر ایسا عمل ہوا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں صدق دل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جرموں کو معاف کرے، ورنہ اس جرم کو اور اس خطا کو اپنے نام اعمال میں باقی رکھتے ہوئے بندہ نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اور اس بے ادبی کی جو سزا ہوگی اس کے بعد جو ذلت و خواری حصے میں آئے گی، اس کا سبب انسان دوسرے اعمال میں تلاش کرے گا، لیکن یاد رکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور بے تعظیمی وہ چیز ہے کہ ساری زندگی انسان پر لعنت اترتے رہے گی، وہ محسوس بھی نہ کر سکے گا کہ کس وجہ سے میں ان حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار میں بھی اگر جانے انجانے میں کسی سے ایسی بات سرزد ہوئی ہو، ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی تعلیم حضور کریم علیہ السلام نے نہیں دی یا جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے نہیں دی، لیکن وہ کام ہم کر بیٹھے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں اور آئندہ سے اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں گے اور اتنی ہی محبت رکھیں گے جتنی اللہ نے کہی ہے کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں، اور یہ محبت ادب کے دائرے میں ہوگی اور اس محبت کے اظہار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہم نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح سے ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا، جو کوتاہیاں ہوئی اس کے اوپر معافی چاہیے اور آئندہ کے لیے احتیاط برتنے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کا عزم اور ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں کو معاف فرما کر ہمارے لیے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، ورنہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کا فیصلہ فرمائے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا اور آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم کرنے والا بنائے، اور ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی شمار ہوتی ہو، اور ایسے عمل کسی سے سرزد ہوئے ہوں ساری امت مسلمہ میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔